اللہ کے لطف و کرم کا حال، اللہ کی رحمت و مہربانی کا حال کہ وہ کرم کرنے پر آتا ہے، مہربانی کرنے پر آتا ہے، تو پھر جس طرح وہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزی دیتا ہے، وہی اللہ فرعون کو بھی روزی دے دیتا ہے۔ وہ اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو وہی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر روزی دیتا ہے تو نمرود کو بھی اللہ روزی دے دیتا ہے۔ وہ اللہ اگر اپنے حبیب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی دیتا ہے تو وہی اللہ ابو جہل ابو لہب کو بھی روزی دے دیتا ہے۔ اس رب کی کریمانہ شان، اس اللہ کی رحمت کا معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، غیر مومن کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہاں مومن کو ملتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، مومن کو ملتا ہے اللہ کی خوشیوں کے ساتھ، مومن کو ملتا ہے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اور باغی کو ملتا ہے، نافرمان کو ملتا ہے غصے کے ساتھ۔ یہ فرق ہے کہ جو نافرمان ہوگا، جو اللہ کا باغی ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوگا، دنیا میں اسے بھی ملے گا مگر ناراضگی کے ساتھ، اور جو اپنا ہوگا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا ہوگا، جو عورت اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والی ہوگی، اسے بھی ملے گا مگر محبتوں کے ساتھ، اللہ کی نگاہ رحمت کے ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت اگر ہمیں اور آپ کو ملتی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ ماں بہنیں، اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کے بغیر نہ جنت مل سکتی ہے، اس ایمان کے بغیر نہ حسن خاتمہ ہو سکتا ہے، اس ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ہمارا عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جس مومن کے دل میں، جس اللہ کی بندی کے دل میں اگر کلمہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ نہ ہو، اللہ کا نام نہ ہو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک ایسا کلمہ دیا جس کلمے کی بنیاد پہ جنت، جس کلمے کی بنیاد پہ عرش کا سایہ، جس کلمے کی بنیاد پر عمل پہ اجر و ثواب، جس کلمے کی بنیاد پر آخرت کی رحمت۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی کام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ کے برابر ہو، زمین و آسمان کے برابر ہو، ذرہ ذرہ کے برابر کوئی عمل اگر ہے، مگر دل میں اگر ایمان نہیں، زبان پہ کلمہ نہیں، دل میں اللہ کا نام نہیں، تو آسمان و زمین کے برابر، ذرہ ذرہ کے برابر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنیں، یہ مومنانہ شان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ ایمان اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آخر اسی ایمان کو دل میں جمانے کے لیے، اسی ایمان کو دل میں سجانے کے لیے، اسی ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اسی ایمان کو اپنے دل میں باقی رکھنے کے لیے حضرت ذنیرہ کو کیسی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، حضرت آسیہ کو کیسی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں بہنیں، اس امت میں ایسی ایسی خواتین ہوئی ہیں، اس امت میں ایسی ایسی اللہ کی بندیاں ہوئی ہیں
جنہوں نے اپنے قدم کو ایمان پہ باقی رکھا، تکلیف پہ تکلیف برداشت کی، مگر اپنی زبان اپنے دل سے کلمہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اے میری بیٹیاں، ذرا سنو اس بات کو کہ حضرت زنیرہ ایک عورت ہیں، اللہ اللہ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے تماچے کھاتی ہیں، برچھی کھاتی ہیں، نیزہ لگتا ہے، جسم سے خون ٹپکتا ہے، اسی حال میں ان کی جان چلی جاتی ہے۔ میری بیٹیاں سنو ذرا، کیسی تکلیف تھی اس زمانے کی، مگر اس کے باوجود اپنی زبان سے کلمہ کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود اللہ کے کلمہ کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر وہ جانتی تھی کہ ساری کائنات، یہ ساری دولتیں، یہ زمین و آسمان سے بھرا ہوا سب کچھ بیکار ہے کلمے کے بغیر، ایمان کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر۔ حضرت آسیہ کیسی تکلیف ان کو پہنچی یہ بار بار آپ سنتی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ شاہی محل چھوٹ جائے، شاہی لباس چھن جائے، شاہی نعمتیں چھن جائے، میرے دولت، میرے پیسے مجھ سے لے لیا جائے، مگر میری زبان سے کلمہ چھوٹ جائے، میرے دل سے اللہ کا نام نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں بہنیں، آخر وہ آسیہ بھی ایک عورت ہے، کسی کی بیٹی ہے، حضرت زنیرہ کسی کی بیٹی ہے، حضرت اسماء یہ کسی کی بیٹی ہیں۔ اللہ اللہ، جنہوں نے تماچے بھی کھائے، جنہوں نے نیزے بھی کھائے، جنہوں نے فقر و فاقہ برداشت کیا، بھوک اور پیاس سے اپنے رات و دن کو گزارے، مگر ان کی زبان پہ کبھی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آیا۔ کلمہ ایمان کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا کہنا گوارا نہیں کیا۔ ماں بہنیں، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں اپنے ایمان پر ایسی محنت کریں، اپنی ایمانی طاقت کو اس قدر بڑھائیں کہ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔